السلام علیکم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لی جانے کی تھوڑی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جولی سے الگ جا کر گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء و مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا دوستو، تو اس کی 3 بیٹی اس باغ کے مالک ہوئی، مگر یہ تینوں بہت بخیل ہوئی۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں و مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہان رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پوری باغ کو جلا کر خاکی سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ دوستو، یہ لوگ اپنی منصوبہ کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں و مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلی ہوئی درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو بے نسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بولے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کے تسبیح پڑھو۔ تو ان سبوں نے دوستو یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ سبحان ربنا انا کننا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء و مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ ترجمہ: امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدلہ دے، ہم اپنے رب کے طرف رغبت لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے دوستو کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے تھے۔ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے دوستو کہ سخاوت اور نیکنیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی و بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سچ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔